نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ دخان سے کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ سورۃ الدخان 59 آیتن مکیہ، سورہ دخان مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور اس میں 59 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الخبر من قرأها لیلۃ جمعۃ اصبح مغفور له، حدیث پاک میں کہ جو شخص جمعہ کی شب میں اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی قسم۔ انا انزلناہ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، مبارک رات میں، برکتوں والی رات میں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم قرآن کے ذریعے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق، اس میں یعنی اس مبارک رات میں ہر حکمت والے، ہر بڑے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا، یہ ہماری جانب سے حکم ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ رحمتاً من ربک، رحمت بھیجنے والے ہم، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا رب ہے۔ وما بین والارض، اور زمین کا رب ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے، یعنی تمام کائنات کا رب ہے اللہ تعالیٰ۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی، وہی زندگی دیتا ہے، وہ یمیت، اور وہی موت دیتا ہے۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے والے آبا و اجداد کا بھی وہی رب ہے۔ حامیم والکتاب المبین، ای القرآنی، قسم ہے روشن کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی۔ الواو فی الکتاب واو القسم، والکتاب المبین میں جو واو ہے قسم کا ہے، قسم ہے، اور ایک واو عطف کا ہوتا ہے، اور ایک واو حال کے لیے بھی آتا، اور کبھی واو قسم کے لیے آتا ہے، یہاں پر قسم کے لیے، قسم ہے روشن کتاب کی، یعنی قرآن کی۔ ان جعلت حامیم تعدیدا للحروف او اسما للسورہ مرفوعا علی خبر الابتداء المحذوف۔ اب اس میں ترکیب بتا رہے ہیں کہ اگر تم بناؤ گے حامیم کو یعنی حروف کے شمار کے طور پر، یعنی حرف اگر تم اس کو مانو گے، یا سورے کا نام بناؤ گے اگر اس کو، تو یہ مرفوع ہوگا مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی بنیاد پر، یعنی ہذہ حامیم، یعنی ہذہ سورۃ حامیم۔ وواو العطف ان کانت حامیم مقسما بها وجواب القسم، اور واو عطف کا ہوگا اگر حامیم مقسم بہا ہو، یعنی اگر حامیم کی قسم کی جا رہی، قسم کھائی جا رہی ہے اگر،
تو جواب قسم یہاں پر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا مبارک رات میں، یعنی لیلۃ القدر۔ مبارک رات سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ صاحب نصفی فرما رہے ہیں، علامہ نصفی صاحب مدارک فرما رہے ہیں، یعنی شب قدر ای لیلۃ القدر، شب قدر میں قرآن نازل ہوا، جیسا کہ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں، عظمتوں والی رات میں ہم نے نازل کیا۔ تو شب قدر کا ایک اور نام لیلہ مبارکہ ہو گیا، لیلۃ مبارکہ، مبارک رات، یہ بھی ایک نام ہے اس کا، ای لیلۃ القدر او لیلۃ النصف من شعبان۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں مبارک رات سے شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات مراد ہے۔ وقیلہ کہا گیا بینہا و بین لیلۃ القدر، یعنی شب برات اور شب قدر کے درمیان 40 راتیں ہوتی ہیں، یعنی 40 دن کا گیپ ہوتا ہے۔ والجمہور علی الاول، جمہور علماء اور محدثین پہلے قول پر متفق ہے، یعنی شب قدر مراد ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے، کیونکہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، شب برات میں نازل نہیں ہوا، تو اس لیے اکثر علماء یہاں پر شب قدر مراد لیے سے۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ولیلۃ القدر فی اکثر الاقاویل فی شہر رمضان، اکثر اقوال کے مطابق شب قدر رمضان کے مہینے میں۔ ثم قالوا، پھر ان لوگوں نے کہا، علماء نے کہا انزلہ جملۃ من اللوح المحفوظ الی السماء الدنیا، قرآن کا نزول کیسا ہوا اس کی ترتیب تفصیل بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کیا ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف، یعنی قرآن پورے کا پورا لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ قرآن کو اتارا، نازل فرمایا پہلے آسمان پر، فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دے کر بھیجا۔ ثم نزل بھی، پھر پہلے آسمان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں۔ جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر اترے فی وقت وقوع الحاجتی، ضرورت کے وقت، الی نبیہ محمد، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وقیل، اور کہا گیا ابتداء نزولہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن کے نزول کا آغاز شب قدر میں ہوا۔ والمبارکہ، مبارک کے معنی کیا ہیں وہ بتا رہے ہیں، یعنی قرآن نازل ہونا، قرآن کے نزول کی ابتدا شب قدر میں بھی، یعنی شب قدر سے نازل ہونا شروع ہوا۔ اب بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ شب برات مراد ہے، تو اب شب برات جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اگر یہ مراد لیں تو اب یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی شب قدر، شب برات میں تو قرآن نازل نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس میں قرآن کے نزول کی بات فرما رہا ہے کہ ہم نے مبارک رات میں قرآن کو نازل فرمایا، تو پھر شب برات کے معنی اگر مراد لیں تو یہ کیسے صحیح ہوگا؟ قرآن تو شب قدر میں نازل ہوا، شب قدر رمضان میں، شب برات میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ تو بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ مراد لیے کہ شب قدر میں قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ ہم نے شب برات میں کیا، یعنی جس سال اللہ تعالیٰ شب قدر میں قرآن کو نازل فرمایا لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر مکمل، تو اسی سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شب قدر سے پہلے جو شب برات آئی اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو شب برات میں قرآن نازل تو نہیں ہوا، لیکن شب قدر میں قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ شب برات میں اللہ تعالیٰ فرمایا، یعنی قرآن کے نزول کے فیصلے کی رات نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مبارک قرار دیا۔ جس رات میں قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا وہ رات بھی مبارک، جس میں قرآن کو نازل فرمایا وہ بھی مبارک، جس مہینے میں نازل فرمایا وہ بھی مبارک، جس شہر میں نازل فرمایا وہ بھی مبارک، جس ذات پر نازل فرمایا وہ بھی مبارک۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن سراپا مبارک، جو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے گا، مربوط کرے گا، قرآن سے وابستہ ہو جائے گا تو دنیا اور آخرت میں برکتیں حاصل کرے گا۔ وقیلا،
والمبارکہ الکثیرۃ الخیری، مبارک کے معنی یعنی وہ چیز جس کی بھلائی زیادہ ہو، مبارک کا مطلب جس میں خیر زیادہ ہو، لما ینزل فیہا من الخیری، کیونکہ جو کچھ اس میں بھلائی جو نازل ہوتی ہے اس رات میں، خیر اور برکت، ویستجاب من الدعاء، اس رات کو مبارک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر کو نازل فرماتا ہے، برکت کو نازل فرماتا ہے، اور اس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا إِلَّا إِنزَالُ الْقُرْآنِ وَحْدَهُ لَكَفَى بِهِ بَرَكَةً، صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ اس رات میں قرآن کے نزول کے سوا کوئی اور چیز نہ بھی ہوتی تب بھی صرف قرآن کا نازل ہونا بھی برکت کے لیے کافی ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم قرآن کو نازل کر کے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا۔ ہما جملتان، یہ دو جملے ہیں نئے، ملفوفتان، فسر بہما، ان دونوں کے ذریعے وضاحت کی گئی جواب قسم کی۔ کانہ قیل، گویا کہ کہا گیا، انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، لأن من شأننا الانذار، کیونکہ ہماری شان یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں عذاب سے، آگاہ کرتے ہیں، باخبر کرتے ہیں۔ وَكَانَ إِنزَالُنَا إِيَّاهُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ خُصُوصًا، اور ہمارا اس قرآن کو نازل کرنا واقع ہوا اس رات میں خاص طور پر، لأن إنزال القرآن، کیونکہ قرآن کو نازل کرنا یہ حکمت والے کاموں میں سے۔ وَهَذِهِ اللَّيْلَةُ مُفَرِّقُ كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور یہ رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کرنے والی رات ہے، فیصلے کی رات ہے۔ یفرق بمعنی یفصل، یعنی فیصلہ کیا جاتا ہے اس رات میں۔ وَيُكْتَبُ كُلُّ أَمْرٍ، اور ہر چیز لکھ دی جاتی ہے، ہر معاملہ لکھ دیا جاتا ہے۔ من ارزاق العباد، بندوں کے رزق کا معاملہ، یعنی کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، شب برات سے شب برات تک، اس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے۔ وآجالہم، اور ان کی عمروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے۔ وہ جمیع امورہم، اور ان کے تمام معاملات کے بارے میں، من ہذہ اللیلہ، اس رات میں، الی، اس رات سے شب قدر تک، یعنی اس شب قدر سے، بعض لوگ بول رہے ہیں کہ شب قدر میں فیصلہ ہوتا، تو ایک شب قدر سے دوسری شب قدر تک، ایک شب برات سے دوسری شب برات تک۔ اور بعض علماء اور مفسرین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں، اور یعنی اس شب برات سے آئندہ شب برات تک دنیا میں کتنے پیدا ہونے والے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، کتنے مرنے والے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، کتنے لوگ حج کرنے والے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، تو اس شب برات سے آئندہ شب برات تک جتنے معاملات ہونے والے سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے اس رات میں۔ اور اس کے بعد شب قدر میں یہ چیزیں، یہ معاملات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، پھر فرشتوں کے اللہ تعالیٰ حوالے فرماتا ہے، متعلقہ جو فرشتے ہیں۔ حکیم ای ذی حکمت، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ای مفعول علی ما تقتضیہ الحکمت، یعنی ہر کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے مطابق جس کا حکمت تقاضا کرتی ہے۔ یہ اسناد مجازی ہے، لأن الحکیم صفت، کیونکہ حکیم صاحب امر کی صفت ہے حقیقت میں، اور امر کو یعنی اس کام کو حکمت والا جو کہا جا رہا ہے یہ مجازن ہے۔ امرا من عندنا، یہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے، اختصاص کی بنیاد پر اس کو زبر دیا گیا، امرن ای جعل کل امر جزلا فخما بان وصفہ بالحکیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کو عظیم قرار دیا اس وجہ سے، اس ذریعے سے، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کی حکیم سے۔ ثم زادہ جزالة وفخامة بان قال اعنی بهذا الامر امرا حاصلا من عندنا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو اور بڑھا دیا کہ اس نے کہا کہ اعنی، میں مراد لیتا ہوں اس سے، اس امر سے، اس کام سے کیا مراد ہے، یعنی وہ کام جو ہماری طرف سے، کما اقتضا ہو، جیسا کہ ہمارے علم نے اس کا اقتضا کیا، ہمارا علم جیسا چاہا ویسا وہ کام ہوگا، ہماری تدبیر جیسی چاہے ویسا وہ کام
ہوگا، انا کننا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ بدل، اچھا یہ انا کننا منذرین مبدل منہ یہ بدل ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ رحمتاً، کیا بھیجنے والے ہیں ہم؟ رحمت، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، رحمت کی وجہ سے، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کیونکہ ہماری شان اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں کتابیں دے کر، الی عبادنا، ہمارے بندوں کی طرف، لاجل الرحمت، اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھی بھیج رہا ہے، رسولوں کو بھیجا دنیا میں، اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن کو نازل کیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے بندوں پر، کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے حضور کو بھیجا، قرآن کو نازل فرمایا۔ او تعلیل، یا یہ علت بیان کرنا ہے امرم من عندنا کی، اور رحمتاً مفعول بھی ہے، اور رحمت کی صفت بیان کی گئی ارسال سے، یعنی کما وصفها به فی قوله تعالی وما یمسک فلا مرسل له من بعده، بے شک ہم رحمت بھیجنے والے ہیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ روک دے کوئی اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے، من بعدی، اس کے بعد، والاصل، اصل کیا، انا کننا مرسلین رحمتا منا، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں رحمت کو اپنی جانب سے۔ تو ظاہر کو رکھ دیا گیا ضمیر کی جگہ، بی ایذان، یہ بتانے کے لیے، بھی اندر ربوبیت، کہ ربوبیت رحمت کا تقاضا کرتی ہے مربوبین پر، یعنی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ مربوب جس کو پالا جا رہا ہے اس پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے، پالن ہار ہے، اللہ تعالیٰ مربی ہے، تربیت فرمانے والا ہے، نشو و نما فرمانے والا ہے، کائنات کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، ان کو بتدریج جیسا اس کی حکمت چاہتی ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کی نشو و نما فرماتا ہے۔ انسان اور دیگر مخلوقات، خاص طور پر یہاں پر انسانوں کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جسمانی بھی نشو و نما کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے، اور اس کی روحانی وجود کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا تاکہ قرآن کا علم حاصل کر کے انسان قرآن پڑھ کر اس میں غور و فکر کر کے اس سے اپنے باطن کو سنوارے، اپنی ظاہری زندگی کو بھی سنوارے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی تربیت فرماتا ہے، جس کو پالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم بھی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو پرورش فرما رہا ہے لوگوں کی، مخلوق کی، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ رحمت اس بات کو چاہ رہی ہے، اللہ رب ہے، پالنے والا ہے، تو انسان کی پرورش، اس کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزوں کو فراہم بھی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے لوگوں پر۔ انہ هو السمیع، بے شک وہی سننے والا ہے، لاقوالہم، ان کے باتوں کو، العلیم باحوالہم، ان کے حالات کو جاننے والا ہے۔ رب السماوات، یہ بدل ہے رحمتا من ربک، ربک مبدل منہ سے یہ بدل ہے، وہ مبدل منہ یہ بدل، رب السماوات، کوفی ربی رب کے زیر سے پڑھے، وغیر، اور دوسرے ربو پڑھے، یعنی رب السماوات والارض، یعنی ہوا رب السماوات، ہوا محذوف ہوں گا، رب السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان تمام مخلوقات، ان تمام چیزوں کا بھی وہ رب ہے۔ ان کنتم موقنون، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو، اگر تم یقین رکھتے ہو تو تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ ومعنی الشرط، اور شرط کے معنی یہ ہے کہ انہم کانوا یقرون بأن للسماوات والأرض ربا وخالقا فقیل لهم ان ارسال الرسل وانزال الكتب رحمة من الرب ثم قیل ان هذا رب هو السمیع العلیم الذین انتم مقرون به ويعترفون بأنه الذي أنتم مقرون به ويعترفون ومعترفون بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كان إقراركم عن علم وإيقان كما تقول إن هذا إنعام زيد الذي تسامع الناس بكرمه إن بلغك حديثه وحدثت بقصته لا إله إلا هو يحيي ويميت
ربکم ورب آبائی ہوا ربکم ورب آبائکم الاولین عطف علیہ ثم رد ان یکونوا موقنین بقولہ بل ہم فی شک یلعبون۔ شرط کے معنی یہ ہے کہ یہ لوگ مکے کے جو کفار ہیں، قریش کے جو کفار ہیں، یہ لوگ اقرار کرتے تھے، اس بات کو مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا ایک رب ہے، آسمان اور زمین کا ایک مالک ہے، خالق ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ اگر بے شک رسولوں کو بھیجنا، رسولوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جانا اور کتابوں کو نازل کرنا، یہ رب کی جانب سے رحمت ہے۔ پھر کہا گیا کہ بے شک یہ رب وہی ہے جو سننے والا ہے، جو جانتا ہے، جس کا تم اقرار کرتے ہو اور جس کے بارے میں تم یہ مانتے ہو کہ وہ آسمان اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان چیزیں ہیں اس کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہارا اقرار علم کے ساتھ ہے اور یقین کے ساتھ ہے تو تم یہ بات بھی مان لو، کما تقولو، جیسا کہ تم کہتے ہو، جیسا یہ جملے میں تم استعمال کرتے ہو، ان ھذا، بے شک یہ زید کا، اس زید کا انعام ہے جس کی سخاوت کو لوگوں نے سنا، ان بلغ کا، اگر تم کو اس کی بات اگر پہنچی ہے اور تمہارے سامنے اس کا قصہ بیان کیا گیا ہے تو دیکھ لو کہ یہ زید کا انعام ہے، زید کی نوازش ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم کو یہ، یعنی تم اگر رب کو مانتے ہو تو اس عقیدے کے ساتھ مانو کہ وہی رب ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، اللہ سبحانہ و تعالی، اور وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی، وہ زندگی عطا فرماتا ہے، وہ یمیت، اور موت بھی دیتا ہے۔ ربکم، وہ رب ہے تمہارا، ای ہوا ربکم، یعنی وہ تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے والے آبا و اجداد کا بھی رب ہے، یعنی تمہارے باپ دادا، تمام کائنات کا رب وہی ہے۔ عطف علیہ، اس کا عطف کیا گیا اس پر، ثم رد، پھر اللہ تعالیٰ رد فرمائے اس بات کا کہ یہ لوگ یقین کرنے والے ہوں، یعنی ان کے یقین کرنے والے ہونے کا اللہ تعالیٰ رد فرما دیا، یعنی یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، لوگ اللہ کی خالقیت اور مالکیت، اللہ کی ربوبیت کو یہ لوگ نہیں مانتے، یہ کفار و مشرکین اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ لوگ، یہ کفار شک میں ہیں اور لہو لعب میں ہیں، کھیل کود میں۔ فرتقب یوم تأتی السماء، یہ آیت نمبر 9 تھی، یہ آیت نمبر 10 ہے۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، بس آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا، کھلم کھلا۔ یغشی الناس، ایسا دھواں ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یعنی پوری فضا میں دھواں چھا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، بے شک یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب تو ہم سے عذاب کو ہٹا دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، ان کے لیے ان کو نصیحت کیسے حاصل ہوگی، وہ کیوں کر نصیحت حاصل کریں گے جبکہ ان کے پاس واضح طور پر بیان کرنے والے رسول آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مانے۔ ثم تولوا عنہ، پھر وہ اس نبی سے اعراض کیے، منہ پھیر لی۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا کہ ھذا معلم مجنون، یہ وہ ہے جن کو سکھایا گیا ہے، مجنون اور وہ پاگل ہیں۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم عذاب کو ہٹانے والے ہیں، ہٹائیں گے ہم تھوڑا سا۔ انکم عائدون، بے شک تم پھر گناہوں کی طرف، کفر کی طرف پلٹ کر جانے والے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، یاد کرو اس دن کو جس دن ہم نے بڑی پکڑ پکڑی، یعنی بڑا عذاب ہم نے نازل کیا۔ انا منتقمون، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ آٹھ آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار و مشرکین کے روش اور ان کے انداز کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ آیتوں کے واضح ہونے کے باوجود بھی، معجزات کو دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں، شک میں مصروف ہے لوگ، کھیل کود میں۔ وَإِنَّ اقرارہم، بے شک ان کا اقرار کرنا یہ یقین کے ساتھ، علم کے ساتھ صادر نہیں ہوا ہے، بلکہ ہنسی مذاق کے طور پہ یہ لوگ اقرار کر رہے ہیں۔ خدا کا اقرار بھی کر رہے ہیں تو یقین کے ساتھ نہیں کر رہے، بلکہ لہو لعب کے طور پہ کر رہے ہیں۔
فرتقب، بس آپ انتظار کیجئے، فانتظر، آپ انتظار کیجئے اس دن کا۔ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بس آپ اس دن کا انتظار کیجئے جس دن قیامت آئے گی، اللہ کا عذاب یہ کافروں پر آئے گا۔ آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان لائے گا دھواں، یأتی من السماء قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے آسمان سے دھواں آئے گا، یدخل فی اسماع الکفرہ، جو کافروں کے کانوں میں داخل ہو جائے گا، حتی یکون رأس الواحد کالرأس الحنیذ ویعتری للمؤمن منہ کہیئۃ الزکام وتکون الارض كلها كبيت وقد فيه ليس فيه خصاص وقيل ان قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فقال اللهم اشدد وطأتك على مضر وجعلها عليهم سنين كسني يوسف فأصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف والعلهز وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان وكان يحدث الرجل فيسمع كلامه ولا يراه من الدخان۔ قیامت کے دن سے پہلے، قیامت سے پہلے، قیامت کی علامتوں میں بتا رہے ہیں ایک بات کہ قیامت سے پہلے آسمان سے دھواں آئے گا جو کافروں کے کانوں میں داخل ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک شخص کا سر بھنے ہوئے سر کی طرح ہو جائے گا، یعنی دھوئیں کی وجہ سے، اور مومن پر اس کی وجہ سے کیفیت طاری ہوگی جیسا کہ زکام ہے، یعنی ہلکا زکام جو ہوتا ہے ویسی کیفیت ہوگی، یعنی مومن کو اتنی تکلیفیں ہوں گی، کافروں کے لیے عذاب ہوگا، اور پوری زمین ہو جائے گی اس گھر کی طرح جس میں آگ لگائی گئی، جس میں یعنی چراغ سلگایا گیا۔ وقیلا، اور کہا گیا، ان قریشن، اور ایک اس کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ قریش والے، قریش کے کافر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کیے اور حضور کے خلاف ہو گئے تو حضور پر سختی کرنے لگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خلاف بد دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں کہے اے اللہ تو اپنی پکڑ کو سخت کر دے مضر قبیلے کے خلاف، اور ان پر قحط سالی کو تو بنا دے، قحط سالی ان پر نازل فرما، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے کی قحط سالی کی طرح۔ تو قبیلہ قریش عذاب میں مبتلا ہو گئے، بس ان کو سخت مشقت پہنچی، یہاں تک کہ اتنی تنگی آ گئی کہ وہ لوگ یعنی مردار کھانے لگے اور چچڑے وغیرہ کھانے لگے، کھانے کو کھانا نہیں تھا ان پر، اتنی قحط سالی ہوگی۔ وکان الرجل، اور آدمی دیکھتا تھا آسمان اور زمین کے درمیان دھواں آ گیا تھا ایک دم۔ ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ حضور کے دور میں یہ واقعہ پیش آ گیا، کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ فرمایا تھا، ان پر اپنے قہر کو نازل فرمایا تھا، اور آدمی بات کرتا تھا تو اس کی بات وہ سنتا تھا، ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کرتا تھا تو وہ اس کی بات سنتا تھا لیکن اس کو نہیں دیکھتا تھا دھوئیں کی وجہ سے، یعنی دھوئیں کی وجہ سے ایک دوسرے کو نظر بھی نہیں آتے تھے۔ مبین، ایسا دھواں جو واضح ہے، ظاہر ہے اس کا حال، لا یشک احد فی انہ دخان، کوئی بھی شک نہیں کرتا اس بارے میں کہ وہ دھواں ہے، دھوئیں ہونے کے بارے میں کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، ایسا دھواں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا آسمان سے۔ یغشی الناس، جو تمام لوگوں پر چھا جائے گا، یشملہم، تمام لوگوں پر شامل ہوگا، ویلبسہم، اور ان کا لباس بن جائے گا، یعنی پورے لوگوں پر سوار ہو جائے گا، پورے لوگوں کو ڈھانک لے گا، جیسا لباس انسان کے جسم کو ڈھانک لیتا ہے تو دھواں بھی لوگوں کے جسموں کو، ان کے وجود کو ڈھانک لے گا، دھواں ان کو گھیر لے گا۔ یغشی الناس، یہ محل جرم ہے، دخان کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین صفت اول ہے، یغشی الناس یہ پورا جملہ مل کر دوسری صفت ہے یعنی دخان کی۔ وقول، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ای سنؤمن ان تکشف عنا العذاب، منصوب المحل بفعل مضمر وهو یقولون منصوب علی المحل علی الحال، یہی قائلین ذلک، یعنی اس حال میں کہ وہ لوگ کہتے ہوئے رہیں گے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے عذاب کو ہٹا دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں، یعنی ہم ایمان لائیں گے اگر تو ہم سے عذاب کو ہٹا دے گا تو۔ منصوب المحل، ربنا اکشف عنا العذاب، ربنا یہ حالت محل نصبی میں ہی اس فعل کی وجہ سے جو چھپا ہوا ہے، یعنی مضمر ہے فعل محذوف کی وجہ سے،
یعنی یقولون اس حال میں کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے عذاب کو ہٹا دے، بے شک ہم ایمان لائیں گے۔ یقولون کیا ہے؟ یہ منصوب ہے محلن، حال ہونے کی بنا میں، ای قائلین ذالک، یعنی اس حال میں کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے انا لہم الذکر ای کیف یذکرون ویتعظون ویفون بما وعدوه من الایمان عند کشف العذاب وقد جاءهم رسول مبین۔ یعنی وہ کیسے نصیحت حاصل کریں گے، کیوں کر وہ نصیحت حاصل کریں گے، وہ کفار و مشرکین، وہ کیوں کر ایمان لانے کا جو وہ لوگ وعدہ کیے اس کو کیوں کر پورا کریں گے عذاب کے ہٹائے جانے کے وقت۔ وقد جاءہم رسول مبین، جبکہ ان کے پاس کھول کھول کر بیان کرنے والے رسول آ چکے تھے۔ یعنی رسول جب ان کے پاس آئے تھے، معجزات لے کر آئے، اس وقت لوگ ایمان نہیں لائے، عذاب ہٹانے کے وقت یہ کیسا ایمان لائیں گے، کیسے نصیحت حاصل کریں گے لوگ، خالی یہ لوگ بول رہے ہیں۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون وقد جاءہم ما هو اعظم وادخل وجوب الاذکار ما هو اعظم وادخل وجوب الاذکار من کشف الدخان وهو ما ظهر على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الآیات والبینات من الكتاب المعجز وغیرہ فلم يذکروا وتولوا عنه وبهدوه بأن عداسا غلاما اعجمیا لبعض ثقیف هو الذي علمه ونسبوه الى الجنون۔ پھر وہ اس رسول سے منہ پھیر لی، رسول کو ماننے کے بجائے ان کا انکار کی، اور ان لوگوں نے کہا، ان کافروں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جن کو سکھایا گیا ہے، اسی سے سیکھ کر آئے، مجنون اور یہ پاگل ہے۔ وقت جاءہم، جبکہ ان کے پاس وہ چیز آ گئی ہے، یعنی دھوئیں سے بڑھ کر نشانی آ چکی ہے، وہ چیز آ چکی ہے جو زیادہ بڑی ہے، جو زیادہ اثر انداز ہے، وجوب یعنی جو نصیحت حاصل کرنے کے وجوب کو جو یعنی ثابت کرنے والی ہے، یعنی یہ زیادہ مطلب من کشف دخانی، یعنی دھوئیں کے عذاب کو ہٹا لیے جانے سے بڑھ کر نشانی آ چکی تھی، ان کے پاس رسول آ چکے تھے، رسول کو دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، رسول کو نہیں مانے لوگ، اور وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نشانیاں جو ظاہر ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، یعنی کتاب معجز قرآن مجید آپ کو عطا کیا ہے، وغیرہ ہی قرآن کے علاوہ دیگر معجزات بھی آپ کو دیے گئے اور آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کیے، لیکن کئی کفار ایمان نہیں لائے، فلم یذکروا، بس وہ نصیحت حاصل نہیں کی اور نبی سے منہ موڑ لیے، وہ بہادو، اور نبی پر بہتان لگائے، الزام لگائے کہ عداس نامی ایک شخص، ایک غلام، ایک عجمی غلام، قبیلہ ثقیف کا عجمی غلام عداس نامی، یہی وہ شخص ہے جو یعنی محمد عربی کو سکھایا، عربی وغیرہ سکھایا، وہ لوگ یہ تہمت باندھنے لگے لوگ کفار مکہ، ونسبوا، اور وہ رسول کو منسوب کر دیے جنون کی طرف، یعنی رسول کو پاگل کہنے لگے۔ تو یعنی جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمایا، رسول کسی اور سے علم حاصل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کو عطا فرمایا، اور رسول سب سے زیادہ باعظمت ہے اور سب سے زیادہ عقل والے، اور یہ کفار و مشرکین یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے ان کی بات۔ انا کاشف العذاب قلیلا زمانا قلیلا او کشفا قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم عذاب کو دور کریں گے تھوڑی دیر کے لیے، یا تھوڑا ہم عذاب ہٹائیں گے، بے شک پھر تم کفر کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، الذی کنتم فیہ، جس میں تم ہو پہلے سے، او الی العذاب، یا تم عذاب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، یعنی ہم تھوڑا عذاب اگر ہٹا بھی دیے تب بھی تم وہی حرکت کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے بلکہ کفر کی طرف ہی جاؤ گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، یاد کرو اس دن کو جس دن ہم نے بڑی پکڑی ان کو، ہیا یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن ہے، یعنی جس دن ہم بڑی پکڑ ان کو پکڑیں گے، یعنی قیامت کے دن، او یوم بدر، یا جنگ بدر مراد ہے، انا منتقمون، بے شک ہم ان کافروں سے بدلہ لینے والے، ای ننتقم منہم، یعنی ہم ان سے بدلہ لیں گے، فی ذلک الیوم، اس دن، اور یوم نبطشو کو جو زبر آ رہا ہے یوما کو، اذکر محذوف ہے، یعنی اذکر یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ،
اور یا اس چیز کی وجہ سے جس پر یہ دلالت کیا ہے انا منتقمون کا لفظ، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں اس دن جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے کافروں کو. وہ ننتقم، اور وہ ننتقم کا فعل ہے، لا بمنتقمون، منتقمون کی وجہ سے نہیں، کیونکہ ما بعد لأن ما بعد ان کے انا کے بعد جو لفظ آتا ہے یہ عمل نہیں کرتا پہلے والے پر. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ. آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 33. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، یقیناً ہم نے کفار مکہ سے پہلے، قریش کے کافروں سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو ہم نے آزمایا. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اس حال میں کہ ان کے پاس، فرعون کی قوم کے پاس ایک معزز رسول آئے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ کہتے ہوئے آئے کہ ان ادوا الیہ، اے اللہ کے بندو میرے حوالے کر دو اللہ کی امانت کو، یعنی تم کلمہ پڑھ لو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور تم اللہ کے خلاف تکبر نہ کرو، اللہ کے سامنے اپنی برتری نہ بتاؤ، کیونکہ اللہ ہی برتر ہے، اللہ ہی اکبر ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی کے لیے کبریا سزاوار ہے. تم تکبر مت کرو، یعنی اللہ کا انکار مت کرو. تو انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس کھلی نشانی دلیل لے کر آیا ہوں، یعنی معجزات. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور بے شک میں میرے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آ گیا اس بات سے کہ تم مجھ کو برا بھلا کہو یا مجھ کو سنگسار کرو، فترے مار کے مجھ کو ختم کرو، اس بات سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ، اور اگر تم میری بات نہیں ماننا چاہتے ہو تو تم مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ مولا اے پروردگار، یہ قوم، یہ مجرم قوم ہے، فرعون کی قوم. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم میرے بندوں کو، یعنی میرے جو ایمان والے بندے ہیں بنی اسرائیل، ان کو تم رات میں لے کر نکلو، مصر سے لے چلو ان کو. انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی فرعون اور اس کی قوم تمہارے پیچھے پیچھے آ جائے گی. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور تم سمندر کو چھوڑ دو ساکن. انہم جند مغرقون، بے شک فرعون کا لشکر غرق کیا جانے والا ہے. کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی باغات اور چشموں کو انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی فرعون اور اس کی قوم. وزروع، یعنی یہ لوگ تمام محلات چھوڑ کر پانی میں غرق کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا دیا کہ کافروں کا کیا انجام ہوتا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا. وزروع ومقام کریم، اور کتنے ہی کھیتیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور کتنے ہی اچھے مقامات کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور کتنی ہی خوشحالیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا جس میں وہ خوشحال رہتے تھے. کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا. یعنی ہم دولت دینا بھی جانتے ہیں، دولت ہم واپس لینے پر بھی قادر ہیں. تو دولت اور اقتدار دے کر ہم آزماتے ہیں کہ انسان نیک اعمال کرے گا یا بد اعمال کرے گا، تکبر کر کے اللہ کی نافرمانی کرے گا یا عاجزی انکساری پیدا کر کے اللہ کا شکر ادا کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا. ایمان لا لے کے اگر نیک اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حکومت اور اقتدار کو باقی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو باقی رکھتا ہے. اور اگر وہ نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، اس کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے، جیسا فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ مٹا دیا.
بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، یعنی ان پر جو قوم ایمان لائی، ان کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایمان والوں کو نجات دے گا، کافروں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا۔ تو کفار قریش کو بھی یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو فرعون اور اس کی قوم کا ہوا۔ فما بکت علیہم السماء والارض، بس آسمان ان پر نہیں رویا اور نہ زمین ان پر روئی۔ وما کانوا منظرین، اور ان کو ڈھیل نہیں دی گئی تھی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ہم نے نجات دی، من العذاب المہین، اہانت والے ذلت والے عذاب سے، من فرعون سے ہم نے ان کو نجات دی۔ انہ کان عالیا، بے شک وہ یعنی فرعون برتری کرتا تھا، من المسرفین، حد سے آگے بڑھنے والوں میں سے تھا، یعنی بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا، متکبر بھی تھا، ظالم بھی تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو منتخب کیا تھا، عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کی بنیاد پر، علی العالمین، تمام عالمین پر، یعنی اس دور کے عالموں پر ہم نے ان کو فضیلت دی۔ وَآتِينَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو وہ آیتیں دی جس میں آزمائش ہے کھلم کھلی، یعنی احکام وغیرہ دیے گئے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، اب ان آیتوں کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَبْلَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ أَيْ فَعَلْنَا بِهِمْ فِعْلَ الْمُخْتَبِرِ لِيَظْهَرَ مِنْهُمْ مَا كَانَ بَاطِنًا قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ كَرِيمٌ فِي نَفْسِهِ حَسِيبٌ نَصِيبٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا مِنْ سُرَاةِ قَوْمِهِ وَكِرَامِهِمْ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ هِيَ أَنَا الْمُفَسِّرَةُ لِأَنَّ مَجِيءَ الرَّسُولِ إِلَى مَنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ متضمن لمعنى القول لأنه لا يجيئهم إلا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، أو المخففة من الثقيلة، ومعناه وجاءهم بأن الشأن والحديث أدوا إلي سلموا إلي عباد الله هو مفعول به، وهم بنو إسرائيل يقول أدوهم إلي وأرسلوهم معي كقوله فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم۔ ويجوز أن يكون نداء لهم على معنى أدوا إلي يا عباد الله ما هو واجب لي عليكم من الإيمان لي وقبول دعوتي واتباع سبيلي، وعلل ذلك بقوله إني لكم رسول أمين۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، اور یقیناً ہم نے ان مشرکوں سے پہلے، مکے کے مشرکین سے پہلے ہم نے آزمایا فرعون کی قوم کو، یعنی ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا جیسا کہ امتحان لینے والا کرتا ہے، تاکہ ان سے وہ چیز ظاہر ہو جائے جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی۔ قوم فرعون، فرعون کی قوم کو ہم نے آزمایا۔ وجاءہم رسول کریم، اس حال میں کہ ان کے پاس یعنی فرعون کی قوم کے پاس ایک باعظمت معزز رسول آئے تھے، ایسے رسول جو اللہ کے پاس عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اور اللہ کے مومن بندوں کے پاس بھی اس نبی کی وجاہت ہے اور عظمت ہے۔ یا وہ نبی کریم ہیں یعنی شریف ہیں ان کی ذات کے بارے میں، یعنی حسب والے ہیں، نسب والے ہیں، شریف النفس، لین اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر ان کی قوم کے اعلیٰ خاندان کے لوگوں میں سے، اعلیٰ و عرفہ لوگوں میں سے، یعنی شرافت ہر اعتبار سے، وہ کرامیم، اور اچھے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے۔ ان ادوا الیہ، وہ رسول آئے یہ کہتے ہوئے کہ اے بندو، اے اللہ کے بندو، تم میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو۔ فرعون کی قوم سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو تم میرے حوالے کرو، تم ظلم مت کرو ان پر۔ ان ادوا الیہ، یہ ان مفسرہ ہے، وضاحت کرنے والا ہے، کیونکہ رسول کا آنا ان لوگوں کی طرف جن کی طرف رسول کو بھیجا گیا، یہ مشتمل ہوتا ہے ان کی آمد قول کے معنی پر، یعنی یہ کہتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ ان کے پاس نہیں آتے مگر خوشخبری دینے کے لیے یا ڈرانے کے لیے،
اور اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں. یا یہ ان کیا ہے؟ انہو تھا اصل میں مخففہ من المثقلہ ہیں. معنی یہ ہے کہ رسول آئے اس حال میں کہ شان یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہوئے کہ ان ادو الیہ، یعنی تم میرے حوالے کر دو، الیہ میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو. یہ مفعول بھی ہے اس کا ادو کا. اور وہ بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کو تم میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ان کو تکلیف مت دو. یقولو موسیٰ علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ ادوہم، تم ان کو میرے حوالے کر دو اور ان کو میرے ساتھ بھیج دو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا کے یہ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور تم ان کو تکلیف مت دو. اور جائز ہے کہ ندا کے طور پر ہو ان کے لیے، یعنی خود فرعون کی قوم سے ہم یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو تم میری طرف ادا کرو، یعنی تم پر جو میرا حق واجب ہے وہ حق ادا کرو، یعنی تم مجھ پر ایمان لاؤ، میری اطاعت کرو، میری دعوت کو قبول کرو، میرے راستے کی اتباع کرو. وعلل ذلک، اور انہوں نے اس کی علت بیان کی اپنے اس قول سے، کیوں تم پر یہ میری اطاعت واجب ہے، تم مجھ کو میرا حق دے دو، ادا کر دو، کیونکہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، امانت دار. اعلیٰ رسالتی، میں اپنی رسالت میں امانت دار ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور تم اللہ کے خلاف سرکشی نہ کرو، اللہ کے باغی نہ بنو، اللہ پر تکبر نہ کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کا انکار نہ کرو، اللہ کو مان لو، اللہ کی وحدانیت اور اس کی خدائی کو تسلیم کر لو. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ أَنَّ هَذِهِ مَثَلُ الْأُولَى أَنَّ هَذِهِ مِثْلَ الْأُولَى فِي وَجْهَيْهِ أَيْ لَا تَسْتَكْبِرُوا عَلَى اللَّهِ بِالِاسْتِهَانَةِ بِرَسُولِهِ وَوَحْيِهِ وَأَلَّا أَوْ لَا تَسْتَكْبِرُوا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. یہ پہلے والے ان کی طرح ہے، جیسے ان ادو میں جیسا وضاحت کرے کہ ان یا تو مفسرہ ہے یا تو مخففہ من المثقلہ ہے. اے لا تستکبروا علی اللہ، یعنی تم اللہ پر تکبر نہ کرو اس کے رسول کی توہین کر کے اور اس کی وحی کا انکار کر کے. یا یہ مطلب ہے کہ تم اللہ پر تکبر، اللہ کے نبی پر تکبر نہ کرو. انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس کھلی نشانی دلیل لے کر آیا ہوں. بحجت، ایک ایسی دلیل جو واضح ہے، تدل علی انی، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میں نبی ہوں. موسیٰ علیہ السلام فرمائے لوگوں سے وَإِنِّي عُذْتُ، اور بے شک میں پناہ مانگا، پناہ میں آ گیا میرے رب کی اور تمہارے رب کی، اس بات سے کہ تم مجھ کو قتل کرو پتھر مار کر. وَإِنِّي عُذْتُ مُدْغَمٌ، یعنی اتو بھی پڑھے ابو عمر اور حمزہ اور علی. بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ گیا اس بات سے کہ تم مجھ کو قتل کرو. ان تقتلونی رجمن، کہ تم سنسار کر گئے، یعنی پتھر مار کر تم مجھ کو قتل کرو، اس بات سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. معنی یہ کہ انہ عائد بربہ متکل علی انہ یعصمہ منہم ومن کیدہم فہو غیر مبال بما كانوا يتوعدونه من الرجم والقتل وإن لم تؤمنوا لي وإن لم تؤمنوا فاعتزلون، أي إن لم تؤمنوا لي فلا موالاة بيني وبين من لا يؤمن فتنحوا عني أو فخلوني كفافا لا علي ولا لي ولا علي ولا تتعرضوا لي بشركم وأذاكم فليس جزاء من دعاكم إلى ما فيه فلا حكم ذلك فاعتزلوني فترجموني في الحالين يعقوب. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہ عائد، ان کے موسیٰ علیہ السلام پناہ مانگ رہے ہیں اپنے رب کی اور اپنے رب پر بھروسہ کیے ہوئے اس بات کے بارے میں
کہ رب ان کی حفاظت فرمائے گا ان کافروں کے شر سے، یعنی فرعون اور اس کی قوم کے شر سے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر بھروسہ ہے، اور فرعون کی قوم اور ان کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ بچائے گا ان کو۔ فہو غیر مبالٍ، بس موسیٰ علیہ السلام پرواہ نہیں کر رہے ہیں اس چیز کی جو وہ لوگ دھمکی دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، قتل کی، سنگسار کرنے کی، پتھر مارنے کی جو دھمکی دیتے تھے لوگ، اس کی موسیٰ علیہ السلام کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ کو نہیں مانو گے تو تم مجھ سے علیحدگی اختیار کرو، ایمان نہیں لانا چاہ رہے تم، تمہاری مرضی، لیکن مجھ کو تکلیف مت پہنچاؤ تم۔ ایمان لانا نہیں لانا اب تمہاری مرضی پہ، میرا کام پہنچانا تھا میں پہنچا دیا۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہارا بھلا ہوں، ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، نہیں لانا چاہ رہے، تو کم از کم مجھ کو تکلیف تو مت پہنچاؤ۔ یعنی اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم میرے اور تو ایمان نہ لانے والوں کے درمیان کوئی دوستی نہیں ہے، بس تم مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، یا تم میرا راستہ چھوڑ دو بطور کفاف، یعنی برابر سرابر، نہ تم میری تائید کرو نہ تم میری مخالفت کرو، نہ مجھ کو نفع پہنچاؤ نہ مجھ کو نقصان پہنچاؤ۔ ولا تتعرضوا لی، اور تم میرے در پہ مت ہو جاؤ تمہارے شر کے ساتھ، یعنی برائی کے ارادے سے تم میرے قریب مت آؤ، تکلیف دینے کے ارادے سے۔ بس جو تم کو تمہاری بھلائی کی دعوت دیتا ہے تو اس کی وہ سزا نہیں ہے جو تم دے رہے ہو، تم اس کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اس سے تو تم خوش ہونا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے، اس سے خوش نہیں ہو سکتے، اس کی مدد نہیں کر سکتے، اس کو سکون نہیں پہنچا سکتے، تو اس کو تکلیف ہی مت پہنچاؤ۔ اس آیت کی قرات بتا رہے ہیں، فَاعْتَزِلُونَ، قرآن میں بغیر یا کے، لیکن بعض قرآن کرام یا کے ساتھ پڑھے، فَاعْتَزِلُونِی، ترجمونی، دونوں حالتوں میں یعقوب یا کے ساتھ پڑھے، یہ جو قاری ہیں۔ فَدَعَا رَبَّهُ شَاكِيًا قَوْمَهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ بِأَنَّ هَؤُلَاءِ أَيْ دَعَا رَبَّهُ بِذَلِكَ قِيلَ كَانَ دُعَاؤُهُ اللَّهُمَّ عَجِّل لَّهُم مَّا يَسْتَحِقُّونَهُ بِإِجْرَامِهِمْ وَقِيلَ هُوَ قَوْلُهُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ إِنَّ هَؤُلَاءِ بھی پڑھا گیا بالکسر علی ازمان القول، أي فدعا ربه فقال إن هؤلاء فأسری من اسرا یسری اسراء سے، فدعا، بس موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کی اپنی قوم کی شکایت کرتے ہوئے کہ اے پروردگار، یہ قوم، یہ لوگ ایک مجرم قوم ہے، یعنی یہ قوم ایک مجرم قوم ہے، یعنی وہ اپنے رب سے دعا کی بذالک، اس کے بارے میں ان الفاظ سے دعا کی۔ کہا گیا کہ ان کی دعا یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام جو قوم کے خلاف بددعا کی وہ یہ تھی کہ اللہ ان کے لیے جلدی کر دے وہ چیز جس کے لوگ مستحق ہیں، بے اجرامی، ان کے جرم کی وجہ سے۔ اور کہا گیا کہ ہوا قول، وہ ان کا یہ قول ہے، ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب تو ہم کو نہ بنا آزمائش ظالم قوم کے لیے، ظالم قوم کے فتنے کا ہم کو شکار نہ بنا مولا۔ وقریہ، اور انا بھی پڑھا گیا، فدعا ربہ ان ہؤلاء، فدعا ربہ ان ہؤلاء، تو اس وقت یہاں پر قول محذوف ہو گیا، فدعا ربہ، بس موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کی، قائلا، یہ کہتے ہوئے، ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ مجرم قوم ہیں، بے شک یہ لوگ مجرمین ہیں۔ فاسری، یہ اسرا سے، اسرا یسری اسراء، رات میں سیر کرنا، اسرا بھی کا مطلب لے جانا، سیر کرانا۔ فاسری بالوصل حجازی من سرا یسری، والقول مضمر، قول یہاں پر پوشیدہ ہے فا کے بعد، ای فقال، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے موسیٰ تم میرے بندوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو لے چلو، رات میں مصر سے لے کر نکلو۔ وقال اسری بعبادی، ای بنی اسرائیل، یعنی تم بنی اسرائیل کو لے کر چلو رات میں، رات کے وقت، انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون اور اس کی قوم تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی،
ای دبر اللہ، اللہ تعالیٰ یہ تدبیر فرمایا کہ تم آگے رہو اور تمہارے پیچھے فرعون آئے گا اور اس کا لشکر آئے گا، فینجی المتقدمین، اللہ تعالیٰ آگے والوں کو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ دریا پار کرا دیا۔ جب فرعون کی قوم اور فرعون دریا کے بیچ میں جب پہنچے لوگ تو اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دیا، پانی برابر ہو گیا، سمندر کا پانی وہ لوگوں کو گھیر لیا پورا اور وہ غرق کر دیے گئے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ساکن، اور تم سمندر کو چھوڑ دو ساکن، ٹھہرا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ ارادہ کیے تھے جب وہ سمندر پار کر گئے کہ ان یضربہ بعصاہ، کہ سمندر کو اپنے عصا سے مارنا چاہیں، فإن طبقا، کہ وہ برابر ہو جائے، فأمر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کو چھوڑ دے سمندر کو، ٹھہرا ہوا، علی حیتی، اسی کی حالت پر، قارن علی حلی، اسی کی حال پر، من انتصاب الماء، پانی کو ٹھہرا ہوا رہنے دو، وہ کونی طریقے اور راستے کو خشک رہنے دو، لا یضرب، وہ اس کو اور اس راستے کو نہیں ماریں گے عصا سے، اور نہ وہ اس کی کوئی چیز بدل لیں گے تاکہ قبضی اس میں داخل ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام پار ہونے کے بعد سمندر کے پانی کو برابر کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، رہنے دو، پانی لہر کے انداز میں ٹھہرا ہوا ہے، راستے بنے ہوئے۔ تو اب فرعون اور اس کی قوم یہ دیکھ کے سمندر میں کود پڑے، لوگ راستہ بنا ہوا ہے بول کے، جب بیچ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دیا، پانی برابر ہو گیا اور وہ لوگ غرق کر دیے گئے۔ فَإِذَا حَصَلُوا فِيهِ، جب وہ اس میں آگے قبطی قوم، اطبقہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو برابر کر دیا ان پر، اور کہا گیا کہ رہو کے معنی کشادہ، راستے کو کشادہ چھوڑ دو، سمندر کو کشادہ چھوڑ دو، یعنی تم اس کو چھوڑ دو اس حال میں کہ کھلا ہوا ہے اپنی حالت میں، پھیلا ہوا، انہم جند مغرقون، بے شک یہ فرعون اور اس کی قوم ایسا لشکر ہے مغرقون جو غرق کیے جانے والے، بعد خروجکم، تمہارے نکلنے کے بعد، من البحر، سمندر سے، وقریہ بالفتح انہم جند مغرقون بھی پڑھا گیا، اے لئنہم، کیونکہ وہ ایک ایسا لشکر ہے جو ہلاک کیا جانے والا ہے، غرق کیے جانے والا۔ کم، یہ عبارت نہیں کثرت سے، یعنی کم یہاں پر کثرت کے لیے آیا، یعنی کتنے ہی، یعنی بہت سارے باغات وہ چھوڑ کر چلے گئے، بہت سارے چشمے وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے، بہت ساری کھیتیاں وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے، بہت سارے محلات، خوبصورت مکانات چھوڑ کر چلے گئے، وقیل المنابر، ممبروں کو چھوڑ کر گئے لوگ، ونعمت، تنعم کو، عیش و عشرت کو چھوڑ کر چلے گئے، جس میں وہ عیش و عشرت کے ساتھ رہتے تھے، اس زندگی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کذالک، اسی طرح، یعنی معاملہ اسی طرح ہوگا کافروں کے ساتھ بھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں جو کافر ہے، جو کفار ہیں، اگر یہ لوگ مکے کے کفار ایمان نہیں لائیں گے تو ہم ان کا بھی یہی حشر کریں گے، جو جیسا فرعون اور اس کی قوم کا ہم نے حشر کیا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا، اور ہم اس کا وارث بنا دیے دوسری قوم کو، یعنی فرعون اور اس کی قوم کے محلات، جائیداد، دولت، زمینات کا ہم دوسروں کو وارث بنا دیے اور ان کو غرق کر دی۔ لَيْسُوا مِنْهُمْ، جو ان میں سے نہیں تھے کسی چیز میں، نہ ان کے رشتہ دار تھے، نہ ان کے دین پر تھے، ولا اور نہ کوئی ان کے درمیان ولا تھی، وہم بنو اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کو ان کے مقامات دے دیا اللہ تعالیٰ۔ فما بکت علیہم السماء والارض، بس آسمان ان پر نہیں رویا، ان کافروں پر، یعنی ان فرعونیوں پر، اور نہ زمین روئی ان پر، کیونکہ یہ لوگ کفر کی حالت میں مرے، اور مومن جب انتقال کر جاتا ہے تو آسمان اس پر ہوتا ہے اور زمین اس پر ہوتی ہے۔ فیبکی علی المؤمن من الارض مصلاہ، مومن پر روتا ہے اس کا مصلی، اس کی نماز کی جگہ، ومن السماء، اور آسمان سے اس کے عمل کے چڑھنے کا مقام، عمل جس مقام سے جاتا تھا اس کا آسمان پر چڑھتا تھا تو وہ جگہ بھی، وہ راستہ بھی روتا ہے۔ وعن الحسن، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی کہ اہل السماء والارض، زمین اور آسمان سے مراد آسمان والے اور زمین والے ان پر نہیں روئے، یعنی فرعون اور اس کی قوم پر، کیونکہ وہ کافر تھے، وہ فرعون اور اس کی قوم۔ وما کانوا منظرین، اور ان کو مہلت نہیں دی گئی، یعنی ان کو مہلت نہیں دی گئی دوسرے وقت کی۔ لم یمہلوا، یعنی وہ آخری مہلت تھی، اس کے بعد کوئی اور مہلت نہیں دیا اللہ تعالیٰ، ڈائریکٹ ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک فرما دیا۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقیناً ہم نے یعنی بنی اسرائیل کو ہم نے نجات عطا کی فرعون کے ظلم سے، اہانت والے عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی۔
ای الاستخدام، یعنی فرعون ان کو غلام بنا لیا تھا، ان سے خدمت لے رہا تھا، والاستعباد، اور ان کو غلام بنا کر رکھا تھا، وقتل الاولاد، اور بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا. یعنی فرعون کے وجود سے، فرعون کے ظلم سے، فرعون کے عذاب سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی. یہ من فرعون بدل ہے عذاب مہین سے، العذاب المہین مبدل من، یہ بدل، یعنی فرعون کو اللہ تعالیٰ اہانت والا عذاب قرار دیا ہے. یعنی فرعون کا وجود اور اس کی حکومت عذاب تھی. بی اعادت الجار، جار کا یہاں پر اعادہ کیا گیا، من فرعون کانہ فی نفسہ کان عذاب مہینا، گویا کہ فرعون خود اس کی ذات میں ایک اہانت والا عذاب تھا، اس کے حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف دینے میں، بنی اسرائیل کو تکلیف پہنچانے میں اور ان کو ذلیل کرنے میں. کان عذاب او خبر مبتدا محذوف، یا یہ من فرعون کیا ہے، مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی ذالک من فرعون، وہ جو عذاب تھا اہانت والا عذاب فرعون کی طرف سے تھا، فرعون کی وجہ سے تھا. انہ کان عالیا، بے شک فرعون متکبر تھا، تکبر کرنے والا تھا، من المسرفین، ظلم کرنے والوں میں سے تھا، حد سے آگے بڑھنے والوں میں سے تھا. من المسرفین یہ خبر ثانی ہے، عالین خبر اول، یہ من المسرفین خبر ثانی. یعنی کانا متکبرا مسرفا، یعنی وہ تکبر بھی کرتا تھا اور حد سے آگے بھی بڑھتا تھا، ظلم بھی کرتا تھا. اس کا تکبر کیا تھا، وہ خدائی کا، یعنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ کا انکار کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. یہی سب سے بڑا تکبر ہے. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو چن لیا، ای بنی اسرائیل، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو چن لیا، علی علم، اس حال میں کہ ہم جانتے ہیں، علم کی بنیاد پر ہم نے چن لیا، یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی اس کے حقدار ہیں، یعنی بِأَنَّهُمْ أَحِقَّاءُ، کہ وہ سزاوار ہیں اس بات کے کہ ان کو چن لیا جائے. علی العالمین، عالمین یعنی ان کے زمانے کے عالموں پر ہم نے ان کو چن لیا، فضیلت دی. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ كَفَلَقِ الْبَحْرِ وَتَظْلِيلِ الْغَمَامِ وَإِنزَالِ الْمَنِّ وَالسَّلْوَىٰ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ اخْتِبَارٌ ظَاهِرٌ لِنَنظُرَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو تو ہم نے ہلاک کر دیا اور بنی اسرائیل کو ہم نے چن لیا. وَآتَيْنَاهُم، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ہم نے عطا کی، من الآیات، نشانیاں، وہ نشانیاں جس میں ایک کھلی آزمائش تھی ان کے لیے. من الآیات کیا نشانیاں، جیسا کہ کفلق البحر، سمندر کا پھٹ جانا، سمندر کو ہم پھاڑ دیں، اس پہ راستہ بنا دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، تو یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی تھی. اور مقام تیہ میں بادل کو ہم ان پر سایہ فکن کر دیا، اور منت سلوہ ہم نے ان پر نازل کیا. اس کے علاوہ کئی نشانیاں ہم کو دیے. کیوں دیا؟ آزمانے کے لیے، بطور نعمت کے، رحمت کے بھی دیے بعض نشانی، اور بعض نشانیاں بطور آزمائش کے بھی، کہ یہ لوگ کیا کریں گے، نیک کام کریں گے یا گناہ کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے یا اللہ کی ناشکری کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ یعنی یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں. ما فیہ بلاء مبین، جس میں کھلی آزمائش تھی، نعمت ظاہرہ، ظاہری طور پہ نعمت تھی، جیسا منت سلوہ نعمت، یا آزمائش تھی کھلے طور پر، تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ کیسا کام کریں گے. یعنی ان کو جب جانشین بنایا جائے گا فرعون اور اس کی قوم کو ختم کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ جب ان کو اقتدار عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا تھا کہ یہ لوگ نیک عمل کریں گے یا گناہ کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے یا اللہ کی ناشکری کریں گے، اللہ کے احکام پر عمل کریں گے یا نہیں. اللہ تعالیٰ اقتدار دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا دنیا میں جس کو بھی جو بھی نعمتیں دی جاتی ہیں وہ اس کے لیے بطور آزمائش کی ہوتی ہیں. اگر وہ اس کا صحیح استعمال کرے گا اور اس میں اللہ کا شکر ادا کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر وہ اس کا غلط استعمال کرے گا
اور اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے وہ عذاب کا باعث ہوں. تو ہر چیز آزمائش ہے دنیا میں. ان ہؤلاء لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین. ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی قریش کے کفار یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر الا موتتنا الاولی، موت نہیں ہے مگر ہماری پہلی موت، اور ہم کو پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. یہ لوگ بعث کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان مٹی میں مل جاتا ہے، اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، حساب و کتاب نہیں ہوگا. ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا. تو قرآن نے اس کی تردید کی، اس کا رد کیا اور کہا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کرے گا. قیامت کے دن انسان کو، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. کافروں کو جہنم کا عذاب دے گا، ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کفار یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے آبا و اجداد کو لاؤ، زندہ کرو اگر تم سچے ہو. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اگر حق ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے بتاؤ. اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے. اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا. انہم کانوا مجرمین، بے شک یہ مجرم قوم تھی. یعنی وہ لوگ جرم کرتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، رسولوں کا انکار کرتے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان ہؤلاء یعنی کفار قریش لیقولون ان ہی ما الموتۃ الا موتتنا الاولی والاشکال ان الکلام وقع فی الحیاۃ الثانیہ لا فی الموت فہلا قیل ان ہی الا حیاتنا الاولی وما معنى ذکر الاولی کانہم وعدوا موتۃ اخری حتی جحدوها واثبتوا الاولی والجواب انہ قیل لهم انکم تموتون موتۃ تتعقبها حیات کما تقدمتکم موت قد تعقبتها حیات وذلك قوله تعالی وکنتم امواتا فاحیاکم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون فقالوا ان ہی الا موتتنا الاولی یریدون ما الموتۃ التي من شأنها أن يتعقبها حياة إلا الموتة الأولى فلا فرق إذن بين هذا وبين قوله إلا حياتنا الدنيا في المعنى ويحتمل أن يكون هذا إنكارا لما في قوله ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل وما نحن بمنشرين بمبعوثين يقال أنشر الله الموتى ونشرهم إذا بعثهم. کفار قریش کے اس نظریے کا رد اللہ تعالیٰ فرمایا. وہ لوگ جو بعث کا انکار کرتے تھے ان کا رد کیا اور ان کے نظریے کو اللہ تعالیٰ پہلے بیان کیا پھر اس کا رد فرمایا. بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی قریش کے کافر کہتے ہیں کہ نہیں ہے موت مگر ہماری پہلی موت، یعنی ایک ہی موت طاری ہوں گی، دوبارہ موت نہیں ہوگی، دوبارہ زندگی نہیں ملیں گی. اشکال یہ ہے کہ کلام واقع ہے دوسری زندگی کے بارے میں نہ کہ موت کے بارے میں. اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگوں کو موت کے بارے میں شک نہیں تھا. کافروں کو شک کس کے بارے میں تھا؟ موت کے بعد دوبارہ جو زندگی دی جائیں گی نا، دوبارہ زندگی کے ملنے کے بارے میں اختلاف تھا، ان کو شک تھا. یعنی موت تو آئے گی لیکن موت کے بعد دوبارہ انسان زندہ نہیں ہوگا، یہ کہتے تھے یہ کافر. لیکن آیت سے یہ معلوم ہو رہا کہ یہ لوگ موت کا انکار کرتے تھے. ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے یہ موت مگر ہماری پہلی موت، یعنی ہم ایک ہی موت مریں گے. مرنے میں ان کو اختلاف نہیں تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں اختلاف تھا. فہلا قیلا، تو ایسا کیوں نہیں کہا گیا ان ہی یہ نہیں ہے مگر ہماری پہلی زندگی. اور اولا کو ذکر کرنے کے معنی یہ ہے کہ گویا کہ ان سے ایک اور موت کا وعدہ کیا گیا. ان ہی الا موتتنا الاولی، ہماری پہلی موت. کیا مطلب؟ دو موتوں کا وعدہ کیا گیا تو موت تو ایک ہی ہے. حتیٰ جحدوا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور پہلی موت کو انہوں نے ثابت کیا. جواب یہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ بے شک تم مرو گے ایک ایسی موت جس کے پیچھے زندگی آئے گی، جیسا کہ تم پر گزر چکی ہے، تم سے تمہاری زندگی سے پہلے ایک ایسی موت گزر چکی ہے جس کے پیچھے زندگی تھی.
قد تعقبتها حیات وتقدمتکم موت، تم پر ایک ایسی موت مقدم گزر چکی ہے جس کے پیچھے حیات تھی، جس کے بعد حیات آئی تھی۔ یعنی انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی موت ہی تھی اس کی، یعنی وہ عدم میں تھا، عدم کو موت قرار دیا گیا، یعنی زندگی سے پہلے موت، پھر موت کے بعد زندگی۔ وذالک قولہ تعالیٰ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وکنتم امواتا، اللہ تعالیٰ کافروں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، یعنی تم پر تعجب ہے کہ تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو۔ وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تم کو زندگی عطا کی، یعنی پیدائش سے پہلے انسان مردہ تھا، اور مطلب آدم نہیں تھا، نہ ہونا یہ موت ہے اور ہونا یہ زندگی، تو دو موت دو زندگی کا ذکر ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے موت، دنیا سے جاتے وقت بھی ایک موت، دو موت ہوگی، پھر اس موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ کریں گا، وہ دوسری زندگی، دو زندگی، دو حیات ہے، دو موت ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، تو وہ تم کو زندگی عطا کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندگی دے گا قیامت کے دن۔ تو دو موت دو زندگی۔ فقالوا، تو ان کافروں نے کہا کہ ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے مگر ہماری یہ پہلی موت۔ وہ لوگ مراد لے رہے ہیں کہ وہ موت نہیں ہے جس کی شان یہ ہے کہ اس کے بعد زندگی آتی ہے، یعنی ایسی موت جس کے بعد زندگی ہو، وہ موت صرف ایک ہی ہے بلکہ ورگ۔ فلا فرق، یعنی کیا بولنا چاہ رہے ہیں لوگ؟ موت دو قسم کی ہے، ایک موت وہ ہے جس کے بعد زندگی آتی ہے، اور ایک موت وہ ہے جس کے بعد زندگی نہیں آتی۔ یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کفار و مشرک، تو یہ لوگ یہ کہنے لگے کہ وہ موت جس کے بعد زندگی ہوتی ہے وہ ایک ہی موت ہے، وہ بولنا چاہ رہے، یعنی کیا مطلب؟ دنیا میں آنے سے پہلے موت تھی، دنیا میں آگے زندگی گزارے، اب اس کے بعد، اس زندگی کے بعد جو موت آ رہی ہے، اس موت کے بعد اب زندگی نہیں ہوں گی بولتے تھے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہم زندہ کریں گے۔ اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے بے شک۔ فلا فرق، پس کوئی فرق نہیں ہے تب تو اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے درمیان، الا حیاتنا الدنیا، یعنی ہم کو ہماری صرف دنیاوی زندگی ہے۔ کفار و مشرکین یہ کہتے تھے فی المعنی، معنی کے اعتبار سے۔ وَيَحْتَمِلُ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ہو انکار اس کا جو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، ربنا امتنا اثنتین، کافر قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ اے پروردگار تو نے ہم کو دو مرتبہ موت دی، دو مرتبہ زندگی عطا کی۔ وما نحن بمنشرین، اور یہ لوگ کیا بول رہے تھے؟ ہم کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، زندہ نہیں کیا جائے گا۔ انشر ینشر، انشار کے معنی دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا۔ نشر ینشر کے معنی بھی ہوئی، انشر اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیا، ونشرهم، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھیلا دیا، اذا بعثهم، کب بولتے؟ جب وہ ان کو اٹھائے دوبارہ۔ فأتوا بآبائنا، تو یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان جو دنیا سے رخصت ہو گئے لوگ، پوروں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ اٹھائیں گا۔ زندگی اور موت الگ الگ ہے ہر ایک کی، لیکن موت کے بعد دوبارہ جو اٹھایا جانا ہے، پوری کائنات کو ایک ساتھ زندہ کریں گا اللہ تعالیٰ۔ ایسا نہیں کہ پہلے چند لوگ زندہ ہو رہے ہیں اس کے بعد میں تھوڑے، ایسا نہیں ہے، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ زندہ فرمائے، ایک ساتھ حشر فرمائے گا، حشر و نشر ایک ساتھ ہوں گا۔ حشر و نشر، یعنی حشر یعنی جمع کرنا، پوروں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ارواح کو حکم دیں گا اللہ تعالیٰ۔ پہلی سور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پھونکیں گے تو پوری کائنات ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہیں گی، فرشتے نہیں رہیں گے، کوئی انسان نہیں، کوئی جنات نہیں، کوئی شیاطین نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی چیز نہیں رہیں گی، پوری دنیا تباہ و تاراج ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے، پھر ان کو حکم دیں گا اللہ تعالیٰ، اور ایک سور پھونکو، دوسری سور جب پھونکی جائیں گی تو پورے لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ روحوں کو حکم دے گا، روح اپنے اپنے جسموں کو تلاش کرتے ہوئے جائیں گے، روح جسموں میں داخل ہو جائیں گے فوراً،
تیزی سے، اور تمام لوگ قبریں پھٹ جائیں گے، قبروں سے باہر آئیں گے، لیکن ایمان والے اللہ تعالیٰ ان کو شان و شوکت عطا کرے گا، ان کے قبروں پر اللہ تعالیٰ سواریوں کو بھیجیں گا، اللہ تعالیٰ جنتی سواری، اور ان کو لباس اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور وہ لوگ لباس پہن لیں گے اور وہ سواری پر سوار ہو کے میدان محشر کا سفر طے کریں گے۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ کوئی سواری عطا نہیں کریں گے، وہ لوگ گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر رکھ کر پیدل چلتے ہوئے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو بہت بڑا دن ہے یہ، قیامت کا جو دن ہے، حشر کا دن، اللہ اسی کو بار بار بیان کر رہا تاکہ انسان اس دن کی تیاری کریں، نیک اعمال کریں۔ آخرت بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، قرآن کا بنیادی نظریہ یہی، توحید، رسالت اور آخرت، اللہ کو ایک ماننا، رسولوں کو ماننا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور آخرت ہے، ایک دن ایسا آئے گا جس دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے بارگاہ میں جمع کرے گا اور ہر ایک سے حساب و کتاب لے گا اللہ تعالیٰ۔ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا، کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرے گا، اور بعض گنہگار ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے وقتیہ طور پہ جب تک اللہ چاہے گا ان کو جہنم میں رکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور حضور کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا خطاب للذین کانوا یعدونہم النشورا یعیدونہم النشورا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین۔ یعنی یہ خطاب ہے ان لوگوں سے جو ان کافروں کو ڈراتے تھے یا کافروں سے وعدہ کرتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والوں سے لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی حضور سے اور ایمان والوں سے لوگ بولتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اگر حق ہے تو ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر ان صدقتم، اگر تم سچے ہو اس چیز میں جو تم کہہ رہے ہو، فعجلوا لنا، تو تم جلدی کرو، احیاء من مات من آبائنا، ہمارے آبا و اجداد میں جو مر گئے ہیں ان کو جلدی سے زندہ کرو، بسؤالکم ربکم، تم اپنے رب سے اس کا سوال کرو، حتی یکون دلیلا، یہاں تک کہ وہ دلیل بن جائے اس بات پر کہ جو تم وعدہ کر رہے ہو قیامت کے قائم ہونے کا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ حق ہے، یہ ثابت ہو جائے، اس کی دلیل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے رد میں فرما رہا ہے، اہم خیرون، کیا یہ لوگ، یہ قریش کے کفار، مکے کے کافر، یہ زیادہ بہتر ہے، طاقتور ہے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے، یا تبع کی قوم زیادہ طاقتور تھی، تبع حمیری کی قوم، تبع حمیری کون ہے؟ یہ ایمان والے تھے اور ان کی قوم کافر تھی، اور کہا گیا کہ وہ نبی تھے تبع، اور حدیث میں ہے کہ وما ادری اکانا تبع نبیا او غیر نبی، میں نہیں جانتا کہ تبع نبی تھے یا نبی نہیں تھے، غیر نبی تھے، والذین من قبلہم، کیا یہ قریش کے کافر جو بعث کا انکار کر رہے ہیں یہ لوگ زیادہ طاقتور ہیں یا تبع کی قوم زیادہ طاقتور تھی، اور تبع سے پہلے والے لوگ زیادہ طاقتور تھے؟ اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، تمام کافر قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، بے شک یہ مجرم تھے، یعنی بعث کا انکار کرنے والے تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا نہیں کیا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، آسمان اور زمین، ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے بیکار لہو لعب کے لیے ہم نے پیدا نہیں کیا، بلکہ با مقصد پیدا کیا ہم نے۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو یعنی آسمان اور زمین اور تمام چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اکثر لوگ اس بات کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ بے مقصد پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا ہے، یعنی حساب و کتاب لیا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن ان کے درمیان،
ان کے درمیان فیصلے کا دن ان کا مقررہ وقت ہے، یعنی ہم ان کو قیامت کے دن بتائیں گے. یعنی یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں ہم ان کو دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں عذاب دیں گے. دنیا میں عمومی عذاب ہم نہیں دیں گے بلکہ آخرت میں ہم ان کو خاص یعنی سخت ترین عذاب دیں گے. یوم لا یغنی مولاً، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، شیئن کچھ بھی. ولا هم ینصرون، اور نہ ان کافروں کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، سوائے اس شخص کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یعنی ایمان والے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، لیکن کافروں کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی حامی ہوگا ان کا، نہ کوئی ان کا مولا ہوگا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. انہ هو العزیز، بے شک اللہ ہی غالب ہے، خوب رحم کرنے والا ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، ای وما بین الجنسین لاعبین، حال ولو لم یکن بعث ولا حساب ولا ثواب کان خلق الخلق للفناء خاصۃ فیکون لعبا ما خلقناہما الا بالحق بالجد ضد اللعب ولکن اکثرهم لا یعلمون انہ خلق لذلک. ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان تمام چیزوں کو ہم بیکار پیدا نہیں کیے، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے. یعنی ان دو جنسوں کے درمیان، آسمان اور زمین، ان دونوں کے درمیان جتنے مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں، اس کو ہم بیکار بے مقصد پیدا نہیں کی. یہ لاعبین حال ہے. اور اگر بعث اور حساب و کتاب اور ثواب نہ ہو تو مخلوق کا پیدا کیا جانا فنا کے لیے ہوگا خاص طور پر، تو یہ کھیل کود ہوگا. یعنی اگر حساب و کتاب اگر مقصد نہ رہے تو انسان کی پیدائش کا مقصد ہی نہیں رہے گا، بیکار ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ بیکار چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کی ذات بلند و بالا ہے. کوئی عبث کام اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا. اللہ کا ہر کام با حکمت ہوتا ہے، حکمت کے تحت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو یعنی آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، یعنی سنجیدگی. ضد اللعب، یہ لعب کی ضد ہے، یعنی کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے. مقصد ہے اس کا کہ ہم حساب و کتاب لیں گے قیامت کے دن. اچھا عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں گے، گناہ کرنے والوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو ہم جہنم کا عذاب دیں گے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے، حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے. ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، حق پرست اور باطل پرست کے درمیان فیصلے کا دن، اور وہ قیامت کا دن ہوگا. یہ ان کافروں کے وعدے کا مقام ہے، وعدے کی جگہ وہی ہے. یعنی یہ کفار و مشرکین جو دنیا میں اللہ کا انکار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں مہلت دے رہا ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا وقت مقرر فرما دیا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. یوم لا یغنی مولا عن مولا، ای ولی کانا، ای ولی کانا عن ای ولی کانا، یعنی کوئی دوست کسی دوست سے کسی عذاب کو دور نہیں کرے گا. یعنی کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کافروں کو کوئی دوست نہیں بچائے گا ان کا. ولا هم ینصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. یہ ضمیر لوٹ رہی ہے مولا کی طرف، کیونکہ معنی کے اعتبار سے کثیر ہے، ایک دوست مراد نہیں ہے، کئی دوست مراد ہیں. لتناول اللفظ، کیونکہ یہ لفظ شامل ہے ابہام پر. ہر مولا پر شامل ہے، ہر دوست پر. مولا کے ایک معنی دوست کے بھی آتے ہیں. الا من رحم اللہ، سوائے اس شخص کے جس پر اللہ رحم فرمائے. یہ محل رفع میں بدل ہونے کی وجہ سے ینصرون کی جو ضمیر ہے، ینصرون میں جو ہم ضمیر ہے وہ بدل ہے. ان کی مدد نہیں کی جائے گی مگر ان لوگوں کی مدد کی جائے گی جس پر اللہ رحم فرمائے. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایمان والوں کے ساتھ ہوگی، کافروں پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرمائے گا قیامت کے دن. انہ هو العزیز، بے شک وہی غالب ہے. الغالب علی اعدائہ، وہ اپنے دشمنوں پر غالب ہے.
الرحیم خوب رحم کرنے والا ہے، لیولیائہ اپنے دوستوں پر. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک صفت رحمان ہے، ایک صفت رحیم ہے. ایک نام اللہ کا رحمان ہے، ایک رحیم ہے. رحمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر ایک پر رحم کرنے والا، دنیا میں نیک پر بھی، بد پر بھی، مسلمان پر بھی اور کافر پر بھی اللہ رحم کر رہا ہے. تو یہ شان رحمانی ہے اللہ تعالیٰ. اور آخرت میں شان رحیمی کا ظہور ہوگا، یعنی اللہ کی خاص رحمت جو ایمان والوں کے ساتھ ہوگی. ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ جو رحم فرمائے گا قیامت کے دن، وہ شان رحیمی کا ظہور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر خاص مہربانی فرمائے گا قیامت کے دن، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، جہنم کے عذاب سے بچائے گا. تو یہ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے اور اپنے کرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی دائمی عذاب سے بچائے گا. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اور ہر مومن کو چاہیے کہ ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان پر قائم و دائم رہنے کے لیے دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ ایمان اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. ایمان کا عطا کیا جانا، ایمان کی توفیق ملنا، یہ اللہ کے خاص کرم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم و دائم رکھے. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے ہر ایک پر. الغالب علی اعدائہ، صاحب مدارک فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے دشمنوں پر. الرحیم لاولیائہ، اللہ تعالیٰ خوب رحم کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے. لاولیائہ، اپنے دوستوں پر، دوستوں کے لیے مہربان ہے اللہ تعالیٰ. دشمنوں کے لیے اللہ کا قہر ہے، دوستوں کے لیے خدا کی رحمت ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کو بیان فرما رہا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا جو درخت ہے، یہ نافرمان، بہت زیادہ، حد سے زیادہ گناہ کرنے والے کافروں کا یہ کھانا ہوگا. یعنی جہنم میں ایک درخت ہے زقوم کا، اس کا پھل دیا جائے گا کافروں کو. کالمہل، جیسا کہ تلچھٹ ہے، اس تلچھٹ کی طرح جو ابلتا ہے، کھولتا ہے پیٹوں میں. کغلی الحمیم، جیسا کہ گرم پانی کھولتا ہے. خذو، بس تم اس کو پکڑو. اللہ تعالیٰ عذاب کے فرشتوں سے فرمائے گا اس کافر کو پکڑ لو، اس کو کھینچ کر لے کے جاؤ جہنم کے بیچوں بیچ. تم صبح، پھر تم ڈال دو اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب، کھولتا ہوا پانی. پھر اللہ تعالیٰ کافروں سے فرمائے گا، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا. فرشتے کہیں گے ذق، اے کافر تو چک، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو ہی دنیا میں اپنے آپ کو غالب سمجھتا تھا، تو ہی غالب تھا، عزت والا تھا، یعنی دنیا میں اپنے آپ کو عزت دار اور غالب سمجھتا تھا. اب تو اس کا عذاب چک. ان ھذا، بے شک یہ وہ چیز ہے جس کا تم انکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کافروں سے فرمائے گا کہ جہنم کا عذاب یہ وہی عذاب ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے دنیا میں. ان شجرۃ الزقوم ہی علی صورت شجرۃ الدنیا لیکنھا فی النار والزقوم ثمرها وہی کل طعام ثقیل. بتا رہے ہیں کہ یہ زقوم کا جو درخت ہے یہ دنیا کے درخت کی صورت میں ہوگا، پر کوئی الگ حیرت انگیز درخت نہیں ہوگا. وہ دنیا میں جیسا درخت ہوتا ویسا ہی درخت ہوگا، لیکن یہ کہاں پر ہوگا درخت؟ جہنم میں ہوگا. اب اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ بھئی جہنم میں تو آگ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ درخت کیوں اگائے گا، اس کا پھل کافروں کو کیوں دیا جائے گا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں کفار کے سامنے پیش کی گئی، جہنم میں ایسا سا عذاب ہوگا، تو وہ لوگ یہ انکار کرنے لگے، اپنی عقلی گھوڑے دوڑانے لگے کہ آگ درخت تو کھا جاتی، درخت کیسا رہیں گا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتانے کے لیے، اپنی قدرت کا جلوہ دکھانے کے لیے باضابطہ وہاں پر درخت اگائے گا. اللہ تعالیٰ آگ بھی ہے لیکن درخت نہیں جلیں گا. یہ اللہ کی قدرت نہیں.
سبحان آگ اس درخت کو نہیں جلا سکیں گے، اور اسی درخت کا پھل کافروں کو دیا جائے گا۔ زقوم کیا ہے؟ اس کا پھل ہے برا۔ زقوم کیا ہے بتا رہے ہیں، ہر وہ بوجھل غذا، ہارڈ جو غذا ہوتی سخت، ویسی غذائیں دی جائیں گی۔ طعام الاثیم، یہ کس کی غذا ہوں گی؟ نافرمان کی برا۔ والفاجر، اثیم سے مراد نافرمان، الکثیر الآثام، جو دنیا میں بہت زیادہ گناہ کرتا تھا۔ لوگ دنیا میں گناہ کرنے کو وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن آخرت میں کیا عذاب ہے اللہ فرما رہا کہ زقوم جو درخت ہے اس کا انتہائی سخت ترین پھل، یعنی انتہائی ایسا سخت رہیں گا اس کو کھا نہیں سکیں گے آدمی۔ اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وعن ابی الدرداء، حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ انہ کان یقرئ رجلا، وہ ایک آدمی کو قرآن پڑھا رہے تھے، فکان یقول، تو وہ کہتے تھے طعام الیتیم، قرآن میں اثیم ہے، گنہگار کا کھانا ہوگا، تو وہ کہتے تھے کہ یتیم کا کھانا۔ فقال، تو وہ کہتا تھا وہ شخص طعام الیتیم، تو آپ نے کہا قل طعام الفاجر یا ھذا، ایک شخص غلط پڑھ رہا تھا، طعام الاثیم کے بجائے طعام الیتیم پڑھ رہا تھا، تو وہ صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اصلاح فرماتے ہیں، فرمایا کہ قل طعام الفاجر، تم یہ کہو فاجر کا کھانا ہوگا، بر فاجر نافرمان کی غذا ہوں گی۔ وَبِهَذَا تُسْتَدَلُّ عَلَىٰ أَنَّ إِبْدَالَ الْكَلِمَةِ مَكَانَ الْكَلِمَةِ جَائِزٌ إِذَا كَانَتْ مُؤَدِّيَةً مَعْنَاهَا، تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے، دلیل پیش کی جاتی ہے اس بات پر کہ قرآن کے الفاظ کو تبدیل کرنا، ایک کلمے کی جگہ دوسرا کلمہ ادا کرنا جائز ہے، جبکہ وہ وہی معنی ادا کرنے والا۔ اثیم کے معنی بھی گنہگار، فاجر کے معنی بھی گنہگار، تو طعام الفاجر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔